الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لربكم في دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سال کے مختلف عرصوں میں اور مختلف زمانوں میں تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، تو ان جھونکوں کو اور ان رحمت کے ہواؤں کو غنیمت جانو۔ حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کے دن اور اس کی راتیں بہت قریب ہیں۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اور رمضان کی نمایاں صفت اور خصوصیت یہی ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ وہ قرآن جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی، وہ قرآن جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، وہ قرآن جو برے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا ذریعہ ہے اور اچھے لوگوں کو ترقی کے منازل پر پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس قرآن کا مہینہ آ رہا ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا۔ سب سے نمایاں خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے۔ رمضان المبارک کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اور روزے وہ ہیں جو امت مسلمہ کے ہر بالغ شخص پر لازم ہیں، ضروری ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے صحت و قوت سے نوازا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی مختلف نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ تو ایک طرف رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ دنوں کا جو سردار وہ تو جمعہ کا دن ہے، لیکن جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر مقبول ہو جاتا ہے۔ رمضان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ روزوں کا مہینہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح سے شام تک اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید میں بھوکا پیاسا رہے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہے، تو روزہ ہوتا ہے۔ لفظی معنی صوم کے رکنے کے ہیں۔ رکنے یعنی ہر چیز سے رکنا۔ ایک ظاہری طور پر رکنا یہی ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے اور ازدواجی تعلقات سے رک جائے، لیکن دوسرا رکنا یہ ہے کہ انسان غلط باتوں سے دور رہے، خراب عادتوں سے دور رہے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، نگاہ کی حفاظت کرے۔ جب یہ دونوں قسمیں ہوں گی تو انسان کا روزہ مکمل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ صرف بھوکا رکھنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے یعنی تراویح پڑھنے والے، راتوں میں عبادت کرنے والے ہیں کہ جاگنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ہم روزوں کی دونوں قسمیں یعنی ظاہری طور پر جو شرطیں ہیں ان کو بھی پورا کریں، اور جو معنوی شرطیں ہیں ان کو بھی پورا کریں، تب ہمارا روزہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ انسان اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو مال کو خرچ کرنے کا اور ضرورت مندوں کے کام آنے کا یہ مہینہ ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مزید خیر کے دہانے کھل جائیں گے، اور انسان اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جائے گی۔ یہ مہینہ جو آتا ہے وہ تقوی کا بھی مہینہ ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کی زندگی، ایسی زندگی کہ انسان ایسی زندگی انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہو کوئی حرج ہو، یعنی مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے کرنے سے انسان کا کردار متاثر ہوتا ہے اور اس کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس کی تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ توبے کا مہینہ ہے۔ یہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر زندگی گزارنے والا شخص اللہ رب العزت کے حاضر ہو اور توبہ اور استغفار کرے۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے جو ہمہ وقت برستا رہتا ہے، اور ایک مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین مراحل ہیں، ایک رحمت ہے اور ایک مغفرت ہے اور ایک آزادی، جہنم سے آزادی ہے۔ ان تینوں خصوصیات کا حامل ہے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ
جس کی یہ خصوصیات ہیں، جس کی یہ فضائل ہیں، جس کی یہ اوصاف ہیں، وہ قریب ہو رہا ہے، تو ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور تیاری کیسے ہوگی کہ انسان طے کر لے کہ ہمیں اس مہینے کو اچھی طرح گزارنا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے کہ ہماری صبح کیسی ہوگی، ہماری شام کیسی ہوگی، ہم قرآن کے کس قدر حق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ احترام کرو، قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تلاوت کرو، قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کو سمجھو، قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کو یاد کرو، قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ سب جو مطالبات ہیں، کیا ہم اس مہینے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ مہینہ صحیح گزر جائے گا تو سال کے سارے مہینے گزر جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ تو اس طرح سے اس مہینے کو اچھا گزارنا، بہتر گزارنا، اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اور جب منصوبہ بندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ ایسا گزرے گا کہ ہمارے لیے کوئی دشواری کی بات اور کوئی تشویش کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ مغفرت کرا کر، رحمت کی جھولی میں ہم کو ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو خوف کی جگہ بنایا ہے اسے ہمیں آزاد کر کے ہمیں نجات کا پروانہ عطا کرے گا۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے، اور تیاری یہ اسی وقت ہوگی جو منصوبہ بندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو آتا ہے تو یہ صبر اور ضبط کی بھی تلقین کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے وَالصَّبْرُ صَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو اتنا اجر رکھا ہے، ان کے لیے اتنا ثواب رکھا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیت گاہ ہے، ایک معمل ہے، ایک کارخانہ ہے جس کے اندر ہم اپنی تمام چیزوں کو درست کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اس مہینے میں ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی اچھی تربیت کے ساتھ اس مہینے سے نکلیں۔ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے بھی عبادت کا نظام بنائیں، اہل تعلق میں بھی اس کا نظام بنائیں۔ جب پوری ہمہ جہت کوششوں کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں گے تو یہ مہینہ اچھا گزرے گا۔ بلکہ بعض کہنے والوں نے کہا ہے کہ رمضان میں جو خریداریاں ہوتی ہیں، انسان اس کو اگر پہلے خرید کے رکھ لے تاکہ رمضان میں کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا سکے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو اس طرح سے جو تیاریاں ہیں ان تیاریوں کو پہلے گزار لے اور رمضان کے ایام کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ جھونکے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے ان لربکم فی دہرکم ھذا نفحات الا فتعرضوا لها، لوگوں سال کے مختلف عرصوں میں، مختلف مہینوں میں، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، لہذا تم ان کو غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور کامیاب شخص وہی ہے جو ان ایام کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت جانے۔ اور اللہ کی نگاہ میں بھی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی روشنی میں بھی ناکام شخص وہ ہے کہ مہینہ آئے اور ایسے ہی چلا جائے۔ تو اس کا استقبال کیجئے نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، مغفرت کے طلب کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، روزوں کی اچھی نیت کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ مہینہ اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب